बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 28 जून है। 3 दिन के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आप लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला बहाल हो रहा है और इस दौरान कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आई एम श्योर कि जो अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं उनके ज़रिए आप आगाह होंगे कि क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। उनमें से कुछ ऐसी ज़रूर हैं जिन पर मैं आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो सिचुएशन जो गुज़श्ता 12 से 24 घंटों के दौरान डेवलप हुई है। एक ऐसी सिचुएशन कि जिससे पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक में तशवीश की, खौफ की नई लहर दौड़ गई है। और ये सिचुएशन, ये मामला इतना सादा नहीं है जैसा ये नज़र आ रहा है। मामला नहायत संगीन है। आपको याद होगा कि अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान डील या किसी समझौते या किसी एग्रीमेंट की बातें महज एक मफरूज़ा था, लेकिन मैंने इसके हवाले से मुतअद्दिद वीडियोज़ में तज़किरा किया था कि ये डील अव्वल तो होगी नहीं, अगर हो गई तो चलेगी नहीं, और अगर ये चल गई यानी हो भी गई और चल भी गई तो फिर ईरान इस दुनिया के सफ़े अव्वल के ताकतवर ममालिक में शामिल हो जाएगा। यानी अमेरिका, रूस, चीन और इंडिया बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स साइज एंड नंबर ऑफ पीपल, जो इसकी पॉपुलेशन है, इन ममालिक के बाद अगर कोई सबसे बड़ी कुव्वत बन जाएगा वो ईरान होगा। और ये बात जाहिर है कि एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। जब करामत मुगल साहब के साथ बैठेंगे तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जो स्पॉयलर्स का काम था वो स्पॉयलर्स का काम साथ साथ चल रहा है। और अब जब हम बात कर रहे हैं ईरान के जनूब में, ईरान के जो साहिली इलाके हैं, ख़ास तौर पर टुवर्ड्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, और जो उनकी कोस्ट लाइन है पर्शियन गल्फ में जो ओपन अप होती है, वहाँ पर कुछ नए अटैक्स हुए हैं। और इन अटैक्स को समझने के लिए एग्जैक्टली वाई हैव दे स्टार्टेड और इसके पीछे क्या रीजंस हैं, एक कहानी जिसके ऊपर उस तरीके से बात नहीं हो रही कि आबनाए हुर्मुज़, ईरान ने तो कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ जो है वो फ्री होगी, 60 डेज़ के लिए ओपन अप होगी। तो फिर यह मामला, ये अटैक्स का सिलसिला क्यों शुरू हुआ, और ख़ास तौर पर कशम आइलैंड में, सिरिक में और कुछ मुख्तलिफ इलाकों में जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रडार्स हैं, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम है पासदाराना इनकलाब का, उसको स्पेसिफिकली अमेरिका की तरफ से क्यों टारगेट किया जा रहा है। कुछ अहम चीज़ें मैं आपको सुनवाऊंगा और इसको ज़रा समझने की और डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन किस तरीके से डेवलप हो सकती है। ख़ास तौर पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का अब्रानी ज़बान में एक बयान आया है, और उस बयान को ही अगर आप समझ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो एग्रीमेंट है, ये जो 60 दिन में एक बहुत बड़ी दुश्मनी अमेरिका और ईरान की 47 साल की दुश्मनी, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि नेतन्याहू ने जो किया है, जो इसराइल ने किया है, लबनान की हुकूमत ने जो किया है, वो ईरान जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेगा और करना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो मच सो कि जो पासदाराना इनकलाब हैं उनकी अब से चंद घंटे पहले जो धमकी आई है उसमें ये दावा किया गया है कि आने वाले चंद दिनों में जो ईरान की प्रॉक्सिमिटी में, ईरान के कुर्ब जवार में अमरीकी अड्डे हैं, उन अमरीकी अड्डों पर मौजूद लोग आने वाले चंद दिनों में जहन्नुम का तजुर्बा करेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की ट्रुथ सोशल पोस्ट है, इसको ज़रा तरतीब से देख लेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको सुनवा भी दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अब से चंद घंटे पहले ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया है, वो पोस्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस एंड कोस्टल रडार साइट्स फॉर वायलेटिंग द सीज फायर एग्रीमेंट। अगेन इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट they will never learn. There may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we very successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. President Donald J. Trump, DJT उसने लिखा। यानी ये वो धमकी है जो 8 अप्रैल के बाद पहली मर्तबा दी गई है कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये धमकी है दोबारा से रिजीम चेंज की धमकी। ईरान को सफ़े हस्ती, ईरानी रजीम को सफ़े हस्ती से मिटाना, वहाँ पर एक नया निज़ाम लाना, वो गोल पोस्ट जो कहीं दूर चली गई थी, जो अमेरिका ने कह दिया था कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है,
ऑल ऑफ अ सडन अमरीकी सदर ये कहता है कि हमारे जहाज़ों ने ईरान की जो मिसाइल साइट्स हैं उनको निशाना बनाया है, ड्रोन स्टोरेज लोकेशंस को निशाना बनाया है, कोस्टल रडार साइट्स को निशाना बनाया है, क्योंकि ईरान ने सीज़ फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। अब असल सवाल ये है कि क्या ईरान ने की है, तो जवाब है जी, यस, ईरान ने सीज़ फायर एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। ईरान ने एक जहाज़ है, एक कमर्शियल वेसल है, उसको निशाना बनाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डील में हर चीज़ ईरान के फेवर में है, तो ईरान का क्या मकसद था इस वेसल को निशाना बनाना, जिसके जवाब में अमेरिका ने हमले शुरू किए हैं। तो इसका जो प्रीटेक्स्ट है वो हमारे सामने वाज़े होता है, जो मैं आगे चलकर आपके सामने शेयर भी करूँगा। लेकिन पहले ज़रा धमकियाँ और ये सारे बयानात जो हैं वो देख लेते हैं, ताकि चीज़ें गड़बड़ ना हो। इस जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की, जो दोबारा से एक रिजीम चेंज की धमकी है, इसके जवाब में ईरानी जो पासदारान इनकलाब है उनके कमांडर ने बयान दिया है, जो उनके नेवल कमांडर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अमेरिकन्स विल एक्सपीरियंस हेल दीज डेज, कि जहन्नुम का तजुर्बा जो है वो होने वाला है अमरीकियों को इस रीजन में। जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है अमरीका की सिरिक शहर के ऊपर, उससे ये मामला हल नहीं होगा। हमारा जो कब्ज़ा है आबनाए हुर्मुज़ पर, ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हमारा जो फायर है, जो हमारे जवाबी हमला है, वो ईरान अमेरिका के लिए और अमरीकी अड्डों पर मौजूद फ़ौजियों के लिए एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देगा। बट आवर डायरेक्टेड फायर एट वायलेटर्स रिमाइंड अदर शिप्स ऑफ द सेफ़ पैसेज रूट, के जो सेफ़ पैसेज रूट ईरान ने मुख्तस किया है हमारी फायरिंग से कम जो शिप्स हैं उनको ये पता चल गया होगा कि आपने किस रास्ते से गुजरना है और किस रास्ते से नहीं। इसी के ऊपर जो अमरीकी हमले हैं उस पर अब इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो तर्जुमान हैं ईरानी अफवाज के, उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा है कि यू टारगेटेड सॉवरेनिटी, सो एक्सपेक्ट प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स दैट विल चेंज द इक्वेशंस, कि सारा हिसाब किताब और तवाज़ुन तब्दील कर देगा, क्योंकि आपने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया है, लिहाजा हमारा जो अमली जवाब है उससे ये जो तवाज़ुन है ये तब्दील हो जाएगा। और ये इसके साथ ही ईरान की तरफ से बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमलों का सिलसिला शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा है कि हमने बहुत सारे जो मिसाइल और ड्रोन्स से उनको फॉइल कर दिया है, उसको काउंटर कर लिया गया है, उनको जो है वो हिट करने से रोक दिया गया। लेकिन जो बहरीन की हुकूमत है, कुवैती हुकूमत है, वो कंडेमनेशन के साथ साथ कुछ नुकसानात का भी बता रही है। ये बता रही है कि एक बिल्डिंग जो है वो तबाह हो गई है, लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ में ये कहा जा रहा है कि किसी शहरी इलाके के ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इस सारे का बैकग्राउंड है क्या, कि ईरान के लिए जब एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जिसमें उसके लिए विन विन सिचुएशन है, उसको $300 अरब रिकन्स्ट्रक्शन के मद में मिलना है, ईरान जो है उसको उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, मुंजमद असासे हैं, उसकी वापसी होनी है। ईरान के ने जवाब में सिर्फ वो प्रोमिसेस करने हैं जो प्रोमिसेस वो सैयद अली खामनाई की ज़िंदगी में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कर चुका था। डाउन ब्लेंड करना है अपने यूरेनियम को अपने मुल्क में ही, और अपनी जो एनरिचमेंट है उसको एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ाना। IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो गुज़श्ता साल 2025 जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जब 12 रोज़ा जंग हुई जून के महीने में, उससे पहले तक जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो थे इंस्पेक्टर्स, वो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स का विजिट करते थे। देवर कीपिंग अ चेक कि ईरान क्या कर रहा है, तो दोबारा से उनको रसाई देनी है। तो ईरान कुछ नया नहीं कर रहा। तो इन सारे वाक़यात को समझने के लिए मैं 2-3 चीज़ें आपको सुनवा देता हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल हुआ कि क्या आप हमला करने वाले हैं, पहले तो ये सुन लें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया। You said that Iran violated the ceasefire. Will they face any consequences? You'll find out. Do you consider the ceasefire to still be in place? I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Iran? Will they respond? You're going to find out. Sir, why do you think they did that if the talks, you've said repeatedly they're going well? What do you think the motivation is for Iran in attacking the ship? They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just ask the question, you'll find out.
تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تو کہا کہ میں حملہ کر رہا ہوں. جب اس سے اسپیسیفکلی وجہ پوچھی کہ ایران آخر ایسا کر کیوں رہا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا جواب نہیں دیا. ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور گفتگو کی, اس کا میں آپ کو ایک حصہ سنوا دیتا ہوں, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی حملہ کرنے کی ایک بھرپور صلاحیت. ظاہر ہے کہ اس نے بھرپور کا لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ یہ ایڈمٹ کر رہا ہے اور دا فیکٹ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے, مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا, اس کی وجہ بنیادی یہی تھی کہ ایران جو ہے اس کے پاس ابھی بھی پوٹینشلی اتنا ساز و سامان, دفاعی ساز و سامان اور اتنے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز موجود ہیں کہ وہ خطرہ تھے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑا. جو اعتراف کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ بھی سن لیں. Iran, if we didn't do that, and we're still, we still have a fight. They have some capability, not much. They're not winning or anything, but they have some capability. They can still shoot. They shot a drone yesterday at a big ship going into the Hormuz Strait. They shot 4 of them. We knocked down 3 of them. One of them, I guess, we didn't miss it. Nobody saw it coming. And it hit a ship and did some damage. But they can't do that stuff. تو جو سم آف دا پیپل جو رابطے میں ہیں نئے سپریم لیڈر سید مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ, ان میں محسن رضائی صاحب شامل ہیں. محسن رضائی صاحب نے جو گفتگو کی ہے, جو ان کے ٹویٹس ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا ٹورڈز دی اینڈ. اور ابراہیم عزیزی جو انہوں نے اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دیے ہیں. لیکن اس ساری سچویشن سے پہلے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کر لبنانی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں, اور اس میں اسی کے اوپر پھر ایک عبرانی زبان میں نیتن یاہو نے ایک بیان جاری کیا, اور اس میں نیتن یاہو نے یہ کہا کہ ہم کچھ حصے رکھنے جا رہے ہیں. ایک بفر زون کریٹ ہو رہا ہے, اور لبنان کی جو ساؤتھ لبنان ہے, جنوبی لبنان, اس میں بہت سے درجنوں ایسے دیہات ہیں جن کے اوپر اب اسرائیل کا قبضہ ہے. اور یہ جو سیز فائر فریم ورک بنایا گیا, اس فریم ورک کے تحت کیا یہ گیا ہے کہ جو ایک بفر زون ہے جو اسرائیلی ٹیریٹری پر نہیں ہے, اسرائیل کے بارڈرز کے اندر نہیں ہے, جو 2 ہفتے کے دوران اس جب معاملہ نیگوسیشن کے لیے ہو چکا تھا, ایران اور امریکہ کے درمیان سائن ہو چکے تھے MOU کے اوپر, اور اس کے بعد مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن اس دوران جو پیش رفت ہوئی ہے اور پیش قدمی کی ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے, اس نے بہت سے علاقے لبنان کے اپنے قبضے میں لے لیا. اور اب اس فریم ورک کے تحت جو لبنانی حکومت ہے اس نے یہ اجازت دے دی ہے کہ اسرائیل بہت سارے علاقوں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے, یہاں پر ملٹری بفر زون بنا سکتا ہے, یہاں پر چھاونیاں بنیں گی. اور یہ وہ علاقے ہیں جو حزب اللہ کے کنٹرول میں تھے. جو لوگ لبنان کے پاور سٹرکچر کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر عیسائیوں کی کتنی تعداد ہے, پھر اس کے بعد اس میں جو مسلم سنی پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے, اور حزب اللہ یا جو شیعہ پاپولیشن ہے وہ کتنی ہے, یا ان کا کنٹرول کتنا ہے, تو وہاں کا جو پاور سٹرکچر ہے وہاں پر بیسکلی لبنان کی جو حکومت ہے جس کو ڈومینیٹ جو کرسچن اینڈ سنی مسلم پاپولیشن کرتی ہے, انہوں نے اسرائیل کو ایک طریقے سے سرنڈر کر دیا اس کے سامنے, اس کو اجازت دے دیا ہے کہ ہاں آپ ہمارے ان خطوں پر, ان دیہاتوں کے اوپر قبضہ برقرار رکھ سکتے ہیں. اور اب باقاعدہ حزب اللہ کے خلاف آپریشنز شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر حزب اللہ جو ہے اس کے اوپر اٹیکس کیے جائیں گے. اب یہ جو فریم ورک ہے کہ جس میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان تو ایک سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن اس سیز فائر میں جو جن علاقوں میں حزب اللہ کی پریزنس ہے وہ شامل نہیں ہے, وہاں پر حملے جاری رہیں گے اور اس کے اوپر حمایت بھی ہوگی. تو یہ ایک سرنڈر ہے جس کے اوپر ایران کا موقف یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جو یہ وہ نقطہ ہے کہ جو سیز فائر کا اور اس معاہدے کا جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا پہلا نقطہ ہی یہ تھا کہ تمام فرنٹس کے اوپر جنگ بندی ہوگی اور پری وار جو سچویشن ہے اس کے اوپر جایا جائے گا. تو پہلے ہی آرٹیکل کی جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وائلیشن
ہو چکی ہے، اور اس فریم ورک کے تحت امریکہ نے کیونکہ وائلیشن کی ہے لہٰذا ہم نے اس وائلیشن کا آغاز کیا. یہ ہے اب ایران کا موقف. لیکن دو تین بہت اہم باتیں ہیں. ایک تو جو ابنائے ہرمز میں جو ہو رہا ہے، ایران جو کر رہا ہے، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ لبنان کا جو سیز فائر والا معاملہ ہے یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو منجمد اثاثوں کی واپسی ہے، جو فروزن ایسٹس تھے، اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اس کے اوپر تھو ہوئی. دنیا بھر کے وہ ممالک جو ایران کے ساتھ ایک دشمنی کا تعلق رکھتے ہیں، جو خلیجی ممالک میں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹلی گورنمنٹس نے نہیں لیکن جو گورنمنٹس کے ساتھ لنکڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، انہوں نے، اور پھر اسرائیل سے بڑا شور و غوغا اٹھا کہ آپ ایران کو رشوت دینے جا رہے ہیں، آپ ایران کو پیسے دے رہے ہیں، ایران کے اوپر آپ اتنی مال و دولت کے دروازے کھول رہے ہیں جس سے ایران ایک بہت بڑی قوت بن جائے گا. تو اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد یہ موقف لیا کہ جو فروزن ایسٹس ہیں ان ایسٹ سے یا ان پیسوں سے، جو فروزن فنڈز ہیں، جو منجمد اثاثے ہیں، ان کو انفریز کر کے، غیر منجمد کر کے، ان اربوں ڈالر کا میں امریکی سویابین، امریکی گندم اور مکئی خریدوں گا، اور وہ بیسیکلی کیش ایران کو ایٹ دیئر اون فری ول نہیں ملے گا، بلکہ ان کو اشیاء جو ہیں ان پیسوں سے خرید کے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی مرضی سے جو چیز خریدنی ہوگی خرید کے ایرانیوں کو وہ بھجوا دے گا. اس کے اوپر محمد باقر کالیباف کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ایران اس کے اوپر رزسٹ کر رہا ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس سے ہم نے اپنا ہسپتال بنانا ہے، ہم نے اپنا روڈ انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہم نے اپنے ہاں جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ثقافتی مراکز ہیں ان کی تعمیر نو کرنی ہے، ہم نے اپنا ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اس کو ری بلڈ کرنا ہے، ہم نے اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی بنانی ہے، ہم نے ایگزیکٹلی اس پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ پیسہ ہمارا ہے تو یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ایک تو یہ بون آف کنٹینشن بنا ہے. دوسرا آبنائے ہرمز کے حوالے سے خاص طور پر وہاں پر ایک شپ کو ٹارگٹ کیا جانا یہ نارمل نہیں تھا. جس شپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس نے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے وہ پروٹوکول جس کو اسٹیبلش کیا ہے پاسداران انقلاب نے. اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پاسداران انقلاب نے، ایران نے جو IMOU کیا ہے، اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اس میں یہ تو کہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہاں سے اگلے 60 دن تک کچھ چارج نہیں کیا جائے گا، اور یہاں سے جہاز جو ہے وہ جس طریقے سے جنگ سے پہلے آیا جایا کرتے تھے جتنی تعداد میں وہ آئیں گے. لیکن ایرانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے اب گزرنے والا ہر جہاز پاسداران انقلاب کے ساتھ کوارڈینیشن کے بغیر نہیں گزرے گا. اور یہ اس کے اوپر، اس کے پیچھے جو سب سے باریک نقطہ ہے وہ یہ کہ جو امریکہ کی نیول پریزنس ہے اس ریجن میں، جو امریکی اڈے ہیں، لاجسٹکس ان کی پاسبل ہی تب ہو سکتی ہیں جب امریکی جو شپمنٹس ہیں وہ جنگی ساز و سامان، جو ملٹری بیسز کی ریکنسٹرکشن ہے، یا جو ان کی ایمونیشن ہے، اسلحہ ہے، اس کو اس آبی راستے کے ذریعے پہنچائیں. کارگو لفٹ کر کے یہ سامان نہیں پہنچایا جا سکتا اس خطے میں موجود اپنے اڈوں تک، اور اس کے لیے ایسا روڈ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے. اگر آپ بحیرہ احمر سے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ پورا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف سعودی عربیہ آپ اس کو کراس کر کر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ جو بحری راستہ ہے اس کے اوپر ایران کے جو کمانڈرز ہیں پاسداران انقلاب کے، انہوں نے بڑا واضح کیا ہے کہ ہم اگر پیسہ چارج کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ جو کوائٹلی کام کیا جا رہا ہے کہ عمان کی طرف جو آبنائے ہرمز ہے، ظاہر ہے کہ ایک تنگ آبی راستہ ہے اور اس میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. 5 سے 6 کلومیٹر ہی کا وہ زون بنتا ہے کہ جہاں پر بڑے جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، وہ نیچے راک سے ٹکرائے بغیر گزر سکتے ہیں. تو اس میں 2 لینز بنائی گئی ہیں، ایک پرشین گلف میں آنے کے لیے اور ایک وہاں سے واپس جانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ایران سے یہ معاہدہ کرنے کے بعد امریکہ نے یہ کیا کہ کوائٹلی چابی لگائی، دھمکی دی. آپ کو یاد ہوگا ایک دھمکی عمان کو دی گئی تھی کہ ہم آپ پر حملہ کر دیں گے. اس دھمکی کے نتیجے میں انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو آبنائے ہرمز سے 2 لینز گزرتی ہیں اس میں ایرانی لین کو بائی پاس کرتے ہوئے ایک ہی لین کو جو عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آتی ہے اس کو آنے کے لیے بھی استعمال کیا جائے، جانے کے لیے بھی استعمال کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ بیک وقت جہاز
ایک مخصوص راستے سے آ اور جا نہیں سکتے، لہٰذا کوارڈینیشن کی جائے، مخصوص وقت میں جہازوں کو اندر بھیجا جائے اور مخصوص وقت میں نکالا جائے. جبکہ پاسداران انقلاب یہ کہتے ہیں کہ، اور ایرانی حکومت ہے اس کا یہ موقف ہے کہ یہاں سے آپ ٹرانزٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کے جہاز پر کیا موجود ہے. آپ کے جہاز پر تجارتی ساز و سامان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، یا پھر آپ ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرانسفر کر رہے ہیں، ڈیفنس ایکوپمنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس وجہ سے پاسداران انقلاب نے جو جہاز ان سے کوارڈینیشن کیے بغیر، ان کو یہ ڈکلیئر کیے بغیر کہ ہمارے پاس کیا ساز و سامان موجود ہے، وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا. اب امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ اس میں سے جو 3 ڈرونز ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹر کر لیا تھا، شوٹ ڈاؤن کر دیا تھا، لیکن ایک ڈرون جو ہے وہ اس جہاز پر جا کر لگا جس کا ڈیمیج ہوا، جس کے جواب میں امریکہ جو کر رہا ہے اس کو آپ فل بلون وار کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. امریکہ اپنے طور پر کر یہ رہا ہے کہ جو ایران کا کنٹرول ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ٹیلی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر بہت اہم ہے، اس میں ریڈارز بہت اہم ہیں، اس میں میزائل لانچرز بہت اہم ہیں، اس میں وہ سائٹس جہاں پر ایران کے ڈرونز موجود ہیں وہ بہت اہم ہیں. ان کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ٹارگٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایران کا کنٹرول جو ہے اس کو ختم کیا جائے. جبکہ ہمارا اندازہ یہ ہے، یا جو بھی اس سارے معاملے کو فالو کر رہا ہے، کہ ایران جو ہے اس کو یہ بات اب بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آبنائے ہرمز از پروبیبلی دا موسٹ ویلیوبل کارڈ، سب سے قیمتی کارڈ جو ہے ایران کے پاس، پاسداران انقلاب کے پاس جو سب سے بڑا پتہ ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہے. اور یہاں پر کنٹرول کھو دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران کے پاس وہ لیوریج ختم ہو جائے گی. اور ساتھ میں جو اس میں ایک اور فیکٹر ہوا جس کی وجہ سے یہ سچویشن آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ایک فیئر فیکٹر ہے ایران کا. اور مارکو روبیو کا جو دورہ ہوا خلیجی ممالک کا، اگرچہ اس سے سٹیٹمنٹس میں یا جو رابطے ہیں خلیجی ممالک اپنے طور پر بھی ایران سے کر رہے ہیں، بظاہر پازیٹیو سٹیٹمنٹس دینے کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن مارکو روبیو کے دورے کے دوران جو انالیسز ہے، the popular analysis and widely accepted analysis، وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں ایران کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں. اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس نے پروبیبلی اس سچویشن کو دوبارہ سے فلیئر اپ کیا ہے، کہ جس میں یہ پوٹینشل بھرپور طریقے سے موجود ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو دوبارہ سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ایک بڑے سکیل کے ڈیزاسٹر میں، ایک بڑے سکیل کی لڑائی میں تبدیل ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ابراہیم عزیزی کا ٹویٹ میرے سامنے موجود ہے، جنہوں نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے ایران کو ایک مرتبہ پھر دوران مذاکرات حملے کا نشانہ بنایا ہے. جو ناکام امریکی صدر ہے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا اصول کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ اور سیز فائر کے اصول کیا ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو سیز فائر وائلیشن ہے ایز آلویز ول لیڈ ٹو ریٹریٹ اینڈ ریگریٹ آن دیئر پارٹ، کہ امریکہ کو اظہار تعصب کے بغیر امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جو بلیم گیم ہے وہ اب کام نہیں کرے گی. جو محسن رضائی ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا کہ امریکہ نے بائی سپورٹنگ دی ایکشنز آف اٹس پراکسی فورسز ان دا ریجن، یہ اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس نے پہلا جو آرٹیکل میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے اس کی وائلیشن کی ہے. اور جو آبنائے ہرمز میں ٹینشنز کا میں اضافہ ہے اس کے ذریعے جو آرٹیکل 5 ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے، کیونکہ ایران سے چھپ چھپا کر ایک نئی لین کنورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور اس سارے معاملے کو میں کنکلوڈ کروں گا. جو جے ڈی وینس نے ابھی بھی موقف رکھا ہوا ہے کہ ایران کا ہمارے ساتھ ایک سیز فائر معاہدہ موجود ہے، ہم نے اس کو آنر کیا ہے، اور اگر ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ایران کی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے میزائل باتیں کرنے لگیں، وہ فون اٹھا کر ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن ایران کو ایک ہی بات میرا خیال ہے سمجھ آئی ہے اس تمام وقت کے دوران، اس جنگ اور اس جنگ کا جو بیسیکلی پیش منظر ہے اور پس منظر ہے ان دونوں سے، کہ امریکہ جو ہے وہ ٹیلی فون پر کی ہوئی بات سے زیادہ
بات اگر سنتا اور سمجھتا ہے وہ بات ہوتی ہے جو میزائل کے ذریعے کی جائے. یہ سچویشن ہے جی. اور جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان, جو ایک بیک چینل اور اب براہ راست رابطوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور پھر کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ان پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.